احکامات کس کے ہیں؟ کوئی چھوٹی موٹی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ جب قرآن شروع کرتا ہے تو قرآن احکامات ہیں، قرآن احکامات ہیں، تجارت کے، معاشرت کے، اخلاق کے، زندگی کے، وجود کے سارے احکامات، قانون الہی قرآن شروع کہاں سے کیا؟ احکامات سے نہیں، اپنے تعارف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا تعارف۔ الرحمن الرحیم، اللہ کا تعارف۔ مالک یوم الدین، اللہ کا تعارف۔ شروع کیا اللہ نے اپنے تعارف سے۔ تعارف سے شروع کیوں کیا ہے؟ بتایا ہے کہ حکم دینے والا کون ہے، پہلے اسے تو جانو۔ جب تک حکم دینے والے کی عظمت دل میں نہیں آتی، حکم کی قدر پتہ نہیں چلتی۔ حکم میں کتنی طاقت ہے یہ حکم دینے والے کی طاقت سے پتہ چلتا۔ حکم دینے والے کا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے، طاقت کیا ہے، پاور کیا ہے۔ جتنا بڑا عہدہ ہوگا اتنا خطرناک حکم ہو، اتنا حکم پاورفل ہوگا۔ تو اللہ نے پہلے اپنی ذات بتائی، یہ کون کہہ رہا ہے، یہ کس کا حکم آ رہا ہے، یہ کوئی معمولی آدمی، کوئی معمولی ذات ہے، کوئی معمولی آپ نے سمجھا ہے؟ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے، وہ اللہ ہے۔ اتنا لفظ ہی کافی تھا کہ حکم دینے والا اللہ ہے۔ اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے جو اللہ نے بتایا، باقی تو ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کسی کا نام حبل، یہ کسی کا نام لات، یہ کسی کا نام عزا، یہ کسی کا نام بھگوان، یہ کسی کا نام گاڈ، یہ مختلف جو نام رکھے ہیں یہ تو تم نے رکھے ہیں۔ اور اللہ نے اپنا نام بتایا ہے، کسی نے رکھا نہیں کہ انسانوں نے اللہ کو اللہ کا نام دیا ہو، یا نبی نے دیا ہو، یا فرشتوں نے دیا ہو، نہیں۔ اللہ نے اپنا نام بتایا ہے کہ میرا ذاتی نام ہے اللہ، میرا ذاتی نام ہے اللہ۔ تو اللہ ہی کافی تھا کہ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ حکم دینے والا وہ اللہ ہے۔ اللہ کون ہے؟ وہ ساری صفات کا مالک۔ اللہ کون ہے؟ ساری ذات، ساری طاقت کا مالک۔ اللہ کون ہے؟ ساری حکومت کا مالک۔ اللہ کون ہے؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ۔ اللہ کون ہے؟ مشرق اور مغرب جس کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کون ہے کہ طاقت جس کے، قوت جس کے ہاتھ میں ہے۔ ان القوت للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ کے پاس، ساری طاقتیں اللہ کے پاس، قوت کا مرکز اللہ ہے۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت کا امر، عزت کی طاقت، عزت کا حکم اللہ کے اختیار میں۔ ان الحکم الا للہ، حکومت تو اللہ کی ہے۔ یہ کوئی حکمران تھوڑے ہیں جو زمین پہ چل رہے ہیں، کوئی امریکہ کا حکمران ہے، کوئی یورپ کا حکمران ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی ایران کا، کوئی توران کا۔ یہ حکمران تھوڑے ہیں۔ ان کی حکومت صرف انتظامی معاملات میں تھوڑی سی ہے۔ ان کی حکومت، یہ کوئی حکومت ہے کہ سورج کو ہلا نہیں سکتے، چاند پر حکومت نہیں، سورج پر حکومت نہیں، مٹی پر حکومت نہیں، پانی پر حکومت نہیں، چرند پرند پر حکومت نہیں، درختوں پر حکومت نہیں، صحرا پر حکومت نہیں، اپنی ذات کی بیماری صحت پر حکومت نہیں، عزت اور ذلت پر حکومت نہیں، آنکھ کھولیں تو اس پر حکومت نہیں، آنکھ کے چھپکنے پر حکومت نہیں، دل کے دھڑکنے پر حکومت نہیں، پیٹ پر حکومت نہیں، بیماری پر حکومت نہیں، صحت پر حکومت نہیں۔ یہ کوئی حکومت ہے؟ یہ تو صرف انتظامی چند معاملات میں تھوڑا سا اختیار ہے۔ ان الحکم الا للہ، حکومت دیکھنی ہے تو اللہ حاکم ہے۔ دیکھو اس کی حکومت چرند پر بھی ہے، پرند پر بھی ہے، آکاش پر بھی ہے، پہاڑ پر بھی ہے، صحرا پر بھی ہے، میدان پر بھی ہے، پانی پر بھی ہے، ہوا پر بھی ہے، آگ پر بھی ہے، سردی پر بھی ہے، گرمی پر بھی ہے، مشرق پر بھی ہے، مغرب پر بھی ہے، شمال پر بھی ہے، جنوب پر بھی ہے، انسان پر بھی ہے، جنات پر بھی ہے، بیماری پر بھی ہے، اور ذلت پر بھی ہے، عزت پر بھی ہے، کامیابی پر بھی ہے، ناکامی پر بھی ہے، فلاح پر بھی ہے، اور نجات پر بھی ہے، تمہارے حالات پر بھی ہے، تمہارے اعمال پر بھی ہے، تمہاری صحت پر بھی ہے، تمہاری زندگی پر بھی ہے، تمہاری موت پر بھی ہے، تمہاری جوانی پر بھی ہے، تمہارے بڑھاپے پر بھی ہے، تمہارے ظاہر پر بھی ہے، تمہارے باطن پر بھی ہے، تمہارے جذبات پر بھی ہے، تمہارے احساسات پر بھی ہے، تمہارے خیالات پر بھی ہے، تمہارے علم پر بھی ہے، تمہارے دماغ میں ایک ایک ریشے پر ہے، تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن پر ہے، تمہارے خون کے ایک ایک قطرے پر ہے، تمہارے جسم کی ایک ایک ریشے اور بوٹی بوٹی پر ہے، تمہارے وجود کے ایک ایک کونے کونے پر اللہ کی حکومت ہے، اللہ کی حکومت ہے۔ حکومت دیکھنی ہو تو دیکھو اللہ جیسا حکمران لاؤ۔ هل تعلم له سمیہ، کوئی ایسا حکمران ہے تو نام پیش کرو جس کی حکومت کل کائنات کے ذرے ذرے پر ہو،
ما يعلم جنود ربك إلا هو عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. کوئی پتا گرا اللہ کے علم میں، کوئی سمندر میں موج اٹھی اللہ کے علم میں، کوئی زیر سمندر مچھلی حرکت میں آئی اللہ کے علم میں، کسی سیپی نے موتی کو جنم دیا اللہ کے علم میں. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. پیٹ کے اندر جو ہے اللہ کے علم میں، اور انڈے میں جو ہے اللہ کے علم میں، پہاڑ کے اندر جو ہے اللہ کے علم میں. لا تواری منه سماء سماء ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قعر ولا جبل ما في واری. کوئی پہاڑ اندر کا چھپاتا نہیں، کوئی آسمان نیچے کا چھپاتا نہیں، پانی کی لہر نیچے کا چھپا نہیں سکتی، کوئی زمین کی تہ اندر کی تہ کا چھپاتی نہیں. جیسے اللہ اندر اوپر دیکھ رہا ہے ایسے ساتھ زمین کے اندر بھی دیکھ رہا ہے. جیسے پہاڑ کے اوپر دیکھتا ہے پہاڑ کے اندر بھی دیکھتا ہے. جیسے آسمان کو دیکھتا ہے ساتوں آسمان کو یوں دیکھتا ہے. جیسے وہ ایک چونٹی کو دیکھتا ہے جبریل کو دیکھتا ہے. جیسے ہاتھی کو دیکھتا ہے چونٹی پہ بھی نظر ہے، اجالے پر نظر، اندھیرے پر نظر، اندھیرے کا بھی اجالے کا بھی، خاموش بھی بولتا بھی اور ظاہر بھی علانیہ بھی، دن کا بھی رات کا بھی تیرے اللہ کے علم میں برابر. سواء منکم من اسر القول ومن جہر بھی ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار. یہ ہے اللہ. تعز من تشاء وتذل من تشاء. جس کو چاہے عزت کی چوٹی دے دے، جسے چاہے ذلت کے گڑھے میں ڈال دے. تعطی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. جس کو چاہے حکومت دے دے، جسے چاہے تختہ دار پہ لٹکا دے. یہ ہے اللہ. عنت الوجوہ للحی القیوم. یہ کوئی معمولی افسر تھوڑا ہے، یہ کوئی معمولی حکمران تھوڑا ہے. کون ہے حکم دینے والا جو کہہ رہا ہے شراب نہ پیو؟ کون ہے حکم دینے والا جو کہہ رہا ہے زنا نہ کرو؟ کون ہے حکم دینے والا جو کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ پہ دکان چھوڑو؟ وہ کون ہے حکم دینے والا جو کہہ رہے ہیں کہ اپنے حلال پر آؤ حرام نہ کھاؤ؟ وہ کون ہے جو کہہ رہا ہے سود چھوڑ دو اور حلال کے لقمے پر آ جاؤ قناعت کرو؟ وہ کون ہے حکم دینے والا؟ وہ اللہ ہے. اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین. اللہ ایک صفت لے کر آیا رب العالمین. یہیں شرم آ جاتے. رب العالمین کون ہے؟ جس نے تجھے پالا. کون ہے جس نے تجھے پالا؟ ماں نے پالا جب تو دنیا میں آیا، باپ نے پالا جب تو دنیا میں آیا. اور اللہ نے کب پالا؟ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. میں نے تو اس وقت پالا جب تم ماں کے پیٹ میں تھا. تیری ماں کو نہیں پتا روٹی کیسے کھلانی، تیرے باپ کو نہیں پتا پالنا کیسے، تیرے باپ کو نہیں خبر کہ کیا ضرورت ہے. کون پال رہا تھا تجھے؟ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا وہاں کس نے غذا پہنچائی؟ وہاں تو رویا تو کس نے چپ کرایا؟ وہاں تو تڑپا تو کس نے تجھے سکون دیا؟ وہاں تو بیمار پڑا تو کس نے آ کر تیرا علاج کیا اور کس نے تجھے آ کر صحت دی؟ وہ کون تھا؟ من اوصل الیک الغذاء وانت جنین فی بطن امک. جب تو ماں کے پیٹ میں تھا کون پال رہا تھا؟ کہ رب العالمین. ماں تو پالے گی جب جہاں آئے گا، باپ تو پالے گا جب یہاں آئے گا. پال کون رہا ہے؟ پالنے والا اللہ. کب سے پالا؟ کب سے پالا؟ جب تو تھا ہی نہیں، جب تیرا وجود نہ تھا، تو شکل میں ہی نہیں تھا. تب سے تیرا اللہ تجھ پہ نظر ڈالے ہوئے اور تجھے دیکھ رہا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا، تجھے دیکھ رہا تھا. اور وہاں سے اللہ تیرے انتظامات کر رہا تھا. ابھی تو زمین آسمان کائنات میں پھیلا پڑا تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. آدمی یہیں سے شرما جاتا ہے کہ اتنے احسان کرنے والا اور اتنا پالنے والا جس نے آج تک کھلایا ہو اس کے ساتھ نمک حرامی کروں؟ جس کا کھایا اسی کو گر رہا ہوں. آدمی تو چند دن کسی کا نمک کھا لے تو آدمی کہتا ہے میں نمک حرام نہیں بنوں گا، میں نمک حرام نہیں بنوں گا. اور اللہ کہہ رہا ہے رب العالمین. جب تو تھا ہی نہیں تو تیرا اللہ تجھے پال رہا تھا. کہاں کہاں سے ہم نے تجھے نکالا اور کھینچا. جب تو خوراک میں تھا، جب تو گندم میں تھا، جب تو چاول میں تھا، جب تو زمین کے ذرات میں تھا، جب تو ہواؤں میں گم تھا، جب تو سورج کی کرنوں میں تھا، جب تو چاند کی کشش میں تھا اور چاند کی خوبصورت ٹھنڈی روشنی میں تھا. تیرے اللہ نے وہاں سے اکٹھا کیا اور غذاؤں کے ذریعے سے اللہ نے تجھے باپ کے سلب میں پہنچایا، وہاں سے ماں کے رحم میں پہنچایا
اور وہاں سے تیری شکل بنائی. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. اللہ کا نظام چلا، تیری شکلیں بدلی، تیری ذات بدلی، تیری حقیقت بدلی. کہاں سے پانی سے خون بنا، خون سے گوشت بنا، پھر اس میں ہڈیاں کہاں سے آئیں، پھر یہ دل کہاں سے آیا، پھر دماغ کہاں سے آیا، پھر یہ شکل کس نے دی، پھر تجھے نر مادہ کس نے بنایا. یہ سارا کچھ کون کر رہا تھا؟ تیرے باپ کر رہا تھا، تیری ماں کر رہی تھی، یہ حکمران کر رہے تھے، یہ حکومت کر رہی تھی. یہ کون کر رہا تھا؟ یہ تیرا اللہ ہی تو تھا جو تجھے پار رہا تھا، بنا رہا تھا، چلا رہا تھا اور ضرورتیں پیدا کر رہا تھا، تجھے حسین بنا رہا تھا، تجھے شکل دے رہا تھا، تجھے خوبصورت بنا رہا تھا اور احسن الخالقین خوبصورت شکل دے کر دنیا میں لایا. تو اب یہ پھر وہاں سے اللہ نے ماں خدمت میں لگائی، باپ خدمت میں لگایا، پھر وہاں سے اللہ کا نظام چلا. پھر بھی روٹی اللہ نہیں کھلائی، پھر بھی دودھ اللہ نہیں پلایا، پھر بھی اللہ نے اسباب پہنچائے، ذریعہ بیچ میں ماں باپ کو ڈال دیا، پہنچایا تو اللہ نے. اور اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے حکم پر آ رب العالمین، جس نے تجھے اتنے عرصے تک پالا ہے اس کے حکم پر چل. تو آگے سے یہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، میں خواہش پہ چلوں گا، میں نفس کے خواہش پہ چلوں گا. کون ہے اللہ؟ مجھے نہیں پتا. وہ کہتا ہے شراب نہ پیو، وہ کہتا ہے زنا نہ کرو، وہ کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، وہ کہتا ہے غیبت نہ کرو. تو وہ کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پہ مسجد کو دوڑو. اور میرا نفس کچھ اور کہہ رہا ہے تو میں اللہ کی ٹھکراتا ہوں اور اپنے نفس کے ساتھ وفا کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ جفا کرتا ہوں، اپنے ماحول کے ساتھ وفا کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ جفا کرتا ہوں، اپنی نوکری کے ساتھ وفا کرتا ہوں، اللہ کے ساتھ جفا کرتا ہوں، اپنے افسر سے وفا کرتا ہوں اور اللہ کے ساتھ جفا کرتا ہوں، اپنی گورنمنٹ اور حکومت سے وفا کرتا ہوں اور اللہ سے جفا کرتا ہوں، اپنے جسم کے ساتھ وفا کرتا ہوں اور اللہ سے میں جفا کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ گلا کرتا ہے ہائے جب تو طاقتور ہوا تو ہاکذا جزاء من احسن الیک. کیا احسان کرنے والے کا بدلہ یوں دیتے ہیں؟ کیا احسان کرنے والے کو یوں بدلہ دیتے ہیں جیسے تو دے رہا ہے؟ اتنی بڑی جفا کہ جس نے آج تک کھلایا پلایا سلایا اٹھایا اور آج بھی کر رہا ہے، کیا وہ حکم دے اور تو اس کے ساتھ یہ کریں کہ میں نہیں مانتا؟ تو کیا یوں بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والے کا؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ بھی کر رہا ہے کہ کچھ تو خیال کرو. رب العالمین کون ہے؟ اللہ تیرے باپ سے زیادہ پالنے والا. کون ہے اللہ؟ تیری ماں سے بڑا شفیق اور مہربان. کون ہے اللہ؟ جب ماں باپ کو خبر نہ تھی اس وقت بھی اس نے پالا. وہ ہے اللہ، وہ حکم دے رہا ہے قرآن میں، وہ حکم دے رہا ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت یہ جب دلوں پر چھاتی ہے، عظمت اللہ کی جب دلوں پر چھاتی ہے، پھر اللہ کے حکم پر آنا آسان، پھر خواہش کو چھوڑنا آسان، اللہ کی ماننا آسان. اللہ کی کیوں نہیں مانتا آدمی؟ کہ جب اللہ کی عظمت دل سے نکل جائے، کوئی بات نہیں، معمولی سی بات ہے، اللہ کا حکم پورا نہ کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کوئی سزا نہ دے. گناہ کرنے پر، نافرمانی کرنے پر اللہ کوئی سزا نہ دے. غیرت کے خلاف ہے اللہ کی نافرمانی کرنا. کوئی جہنم نہ دے، کوئی سزا نہ دے، کوئی نہ پکڑے. غیرت انسانی کے خلاف ہے کہ جس نے پالا ہو، پوسا ہو، بڑا کیا ہو اور جس نے آج تک اتنے احسانات کیے ہوں، آدمی اسی کو چھٹلا دے، یہ انسان کی غیرت کے خلاف. خود شرمندہ ہو جانا چاہیے آدمی کو. کوئی سزا نہ دے. اللہ کی نافرمانی کافی ہے باغی بننے کے لیے. اللہ سے ڈرنا، آج اللہ کی عظمت ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے. کس سے ڈر رہے ہیں؟ اسلحے سے ڈر رہے ہیں چونکہ عظمت بیٹھی ہوئی. فوج سے ڈرتے ہیں، عظمت بیٹھی ہوئی. افسروں سے ڈرتے ہیں، عظمت بیٹھی ہوئی ہے. حکومت سے ڈرتے ہیں کہ ان کی عظمت اندر ہے. پیسے کی طاقت پتہ ہو تو پیسے والے کو سلام، کیونکہ پیسے کی عظمت ہے. گاڑی والے کی طاقت پتہ ہے تو گاڑی والے کو سلام. پھول والے کی عظمت پتہ ہے کہ جس کی وردی پہ پھول ہیں اس کے پیچھے کیا طاقت ہے تو اسے سلام، کیونکہ اس کی عظمت اندر ہے. اور جو اللہ ساری کائنات کا مالک اور خالق، اس کی عظمت دل میں نہیں ہے، اس لیے اطاعت نہیں. اطاعت عظمت سے آتی ہے، عظمت آدمی کو اطاعت پر لے کر آتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء.
جو اللہ کو جانتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ کو جانتے ہی نہیں وہ اللہ سے کیسے ڈریں؟ پتہ ہی نہیں کہ ایس پی صاحب ہیں، پتہ ہی نہیں ہے ڈی آئی جی صاحب ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گورنر ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ وزیر اعلیٰ ہے، پتہ ہی نہیں اس بات کا، تو ہم تو عام آدمی سمجھیں گے، تو اس کی بات کو ہم چھٹلا دیں گے کہ عام آدمی، سول کپڑوں میں عام آدمی، تو ہم اس کی بات ہی نہیں سنتے۔ اور جب وہ اپنا تعارف کروائے اپنے مقام کا، اپنے عہدے کا، میں ڈی ایس پی ہوں، میں آئی جی ہوں، میں آئی جی پنجاب ہوں، تو ہمیں آئی جی پنجاب کی طاقت پتہ ہے، ہمیں ڈی ایس پی کی طاقت پتہ ہے، ہمیں وزیر کی طاقت پتہ ہے، ہمیں کرسی کی طاقت پتہ ہے۔ جب وہ اپنا تعارف کرائے کہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں ڈی آئی جی ہوں، میں گورنر ہوں، میں میجر ہوں، میں کرنل ہوں، جب وہ اپنا تعارف کروائے تو سامنے والا کانپنے لگتا ہے کہ کیوں؟ طاقت پتہ ہے۔ اللہ کون ہے پتہ ہی نہیں، اللہ کی عظمت نہیں پتا، اتنا سنا دنیا کو، اتنا سنا کہ اندر دنیا کی عظمت اتر گئی، اللہ کی عظمت نہیں، کیونکہ اللہ سنا نہیں۔ اللہ کون ہے؟ شہنشاہوں کا شہنشاہ، انا ملک الملوک، مالک الملوک، میں ہوں بادشاہوں کا بادشاہ اور میں ہوں بادشاہوں کا مالک۔ بادشاہ جس کے آگے جھکیں وہ میں ہوں، سارے نبی جس کے آگے جھکے وہ میں ہوں، اور سب کی گردنیں جس کے آگے جھکیں گی قیامت کے دن وہ میں ہوں۔ عنت الوجوہ للحی القیوم، جس نے کل کائنات کو مارنا ہے پھر زندہ کر کے اپنے سامنے ذلیل کر کے کھڑا کرنا ہے اور سب سے پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ میں ہوں۔ کفا بنا حاسبین، حساب میں نے لینا ہے، ترازو میں نے قائم کرنا ہے، محشر میں نے برپا کرنا ہے، پل صراط میں نے بچھانی ہے، جنت کا مالک میں ہوں، جہنم کا مالک میں ہوں، میں نے بنائی ہے۔ جہنم میں نے غصہ ڈالا ہے، جنت میں اپنی رحمت کو ڈالا ہے، وہ میری رحمت ہے، جہنم میرے غضب کا مظہر ہے۔ میں ہوں آخرت کا مالک، میں ہوں کل کائنات کا مالک۔ اللہ کو نہیں جانتے حی علی الصلاۃ پہ کون بلا رہا ہے؟ اس لیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جب اذان ہوتی کانپ جاتے، رنگ اڑ جاتا، فق پڑ جاتا۔ تو لوگوں نے کہا یہ کیا بات ہے، اذان تو ہم بھی سنتے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کہا تمہیں پتہ نہیں کہ بلاوا کس شہنشاہ کا ہے؟ تمہیں پتہ کچھ نہیں، کون بلا رہا ہے؟ ڈی ایس پی بلائے بھاگے جاتے ہیں، انسپیکٹر صاحب بلائیں بھاگے جاتے ہیں، ایس ایچ او صاحب نے بلایا بھاگے جاتے ہیں، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، بھاگے جا رہے ہیں کہ تھانے سے طلبی آ گئی، عدالت بلائے بھاگے جا رہے ہیں، اور نہ جائیں تو اشتہاری، اور اللہ بلائے اللہ، حالانکہ یہ مقام تو سمجھانے کے لیے، کہاں اللہ کہاں تھانے دار، کہاں اللہ کہاں ڈی آئی جی ڈی ایس پی، کہاں اللہ کہاں وزیر، یہ تو مثال ہی نہیں بنتی، لیکن سمجھانے کے لیے، ورنہ مخلوق اور خالق کی کیا تشبیہ، کیا مثال؟ یہ مخلوق ہے، وہ خالق ہے، وہ لامحدود طاقت ہے، وہ طاقت کا منبع ہے، یہ تو تھوڑے سے اختیارات، لیکن ہمارے دل میں عظمت ہے تو بھاگے جا رہے ہیں، اور جو اتنی بڑی طاقتور ذات منع کر رہی ہے نہ کرو، اور وہ بلا رہی آ جاؤ، یہ کرو یہ نہ کرو، ہم سن نہیں رہے کیونکہ ہمارے دل میں عظمت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یحذرکم اللہ نفسا، مجھ سے ڈر جاؤ، ایایا فتقون، مجھ سے ڈرو، میرا خوف دل میں رکھو، کسی کا نہ رکھو۔ اتخشون الناس، کیا تم لوگوں سے ڈرتے ہو؟ واللہ احق ان تخشا، ڈرنا ہے تو صرف اللہ سے ڈرو، باقی کسی سے نہ ڈرو۔ اتخشون الناس، لوگوں سے ڈر گئے، عہدے دار سے، منصب دار سے، حکومت والے سے، اس سے ڈرتے ہو۔ واللہ احق ان تخشا، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ ڈرنا ہے تو اللہ اس کا حقدار۔ یحذرکم اللہ نفسا، اللہ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔